السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ محرم کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ محرم شروع ہو گیا ہے، یعنی اس کا مہینہ، ہم لوگوں کا نیا سال۔ اس کی بہت بہت مبارکباد آپ سب کو۔ اور ایک چیز یہ کہ اس لمحے جو ہے سب سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں آپ سب۔ اور آج کا جو دن ہے وہ ہے جمعرات، یعنی کہ شب جمعہ۔ اب کی جو ویڈیو میں ڈال رہی ہوں شب جمعہ ہو جائے گا، یعنی کہ رات کا ٹائم۔ تو اس پہ جو ہے آج کے دن کی میں جو ایک درود پاک ہے وہ آپ لوگ کو بتا رہی ہوں۔ الحمدللہ اس سے بہت بینیفٹ ہے اور میں ہر جمعہ پڑھتی ہوں، ہمیشہ سے میرا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو پڑھا کریں کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ میں اس کو اسکرین پر مینشن آپ لوگ کو لکھ دے رہی ہوں، آپ لوگ اسی اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو اس کا میں فضائل آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیان کی جو رات ہے جو کہ آج ہے، اس درود شریف کو پابندی سے کم ایک مرتبہ پڑھ لے گا انشاءاللہ، تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ دیکھیں جی کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو میں وہ درود ایک بار آپ لوگ کو پڑھ کے سنا دے رہی ہوں، باقی آپ لوگ کو یہ میں نے اسکرین پر لگایا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو اسکرین شاٹ لے کے ضرور پڑھیے گا۔ باقی میں کمیونٹی پوسٹ میں پوسٹ بھی کر دوں گی، میرے انسٹاگرام پر بھی پوسٹ کر دوں گی میں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الام الحبیب الآل القدر العظیم الزاہی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیں جی یہ ایک بار یہ درود پاک پڑھنا ہے ہر جمعرات، یعنی کہ ہر جمعرات کی رات میں یہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ڈیلی نہیں پڑھیں، کوئی وہ نہیں ہے، بس نائٹ میں، یعنی آپ سوتے وقت پڑھ لیں یا آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ دیکھیں اتنا پیارا بینیفٹ ہے اس کا، اتنے پیارے پیارے فائدے ہیں۔ ایک بہن نے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے درود پاک بتا دیں جس سے مطلب پڑھ کر موزے بھی اور جو آسانی سے پڑھا بھی جائے۔ تو میں نے کچھ جو درود پاک میں نے پڑھے ہوئے ہیں وہی میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو، کیونکہ مجھے اسی کے بارے میں پتہ ہے۔ یعنی مجھے پتہ تو بہت سارے کے بارے میں، لیکن جس کے بارے میں مجھے بینیفٹ ہوا یا جس سے مجھے اچھا لگا وہ درود پاک۔ سب سے پہلے میں نے اپنی درود پاک کی جرنی والی ویڈیو میں جو بتایا تھا کہ میں پہلے درود پاک پڑھتی تھی اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اس کا نام ہے درود قرب مصطفیٰ۔ یہ درود پاک مجھے بہت پسند تھا اور آج بھی مجھے پسند ہے، بہت ہی فیوریٹ ہے میرا۔ مطلب ایک فیوریٹ ہوتا ہے نا، کوئی چیز آپ کی فیوریٹ ہو جاتی ہے تو یہ فیوریٹ ہی کہہ لیں مجھے، کہ مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ میرا پہلا درود پاک تھا۔ میری وہ جرنی والی ویڈیو آپ لوگ انشاءاللہ دیکھیے گا، اس میں میں نے بتایا ہوا ہے میرے ساتھ کیا میریکل ہوئے۔ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک بھی سینڈ کر دوں گی، اس میں ایڈ کر دوں گی، آپ لوگ دیکھیے گا وہ ویڈیو کہ میں نے اس میں کیا کیا بتایا ہوا ہے، اور میری میریکل سٹوری بھی بتائی ہے، چھوٹی موٹی جو بھی ہوئی تھی لیکن بہت پیاری پیاری ہوئی تھی۔ اور جو دوسرا درود پاک ہے نا وہ میں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتی ہوں۔ اب جو میں پڑھ رہی ہوں وہ ہے درود رحمت۔ درود رحمت صرف اتنا ہی ہے، صلی اللہ علی محمد، لیکن یہ درود ہے صرف میں اس میں سلام ایڈ کرتی ہوں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود اور سلام، درود پاک صلی اللہ علی محمد ہے، اور درود رحمت یہ اس کو کہیں گے، جو درود رحمت ہے جو وہ صلی اللہ علی محمد ہے، اور سلام جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگ اگر پورا پڑھتے ہیں 2 بار اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اگر کاؤنٹنگ کر رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں درود پاک جو ہے 2 بار ایڈ ہوگا، ایک درود ہے اور ایک سلام ہے۔ تو یہ جو صلی اللہ علی محمد یہ والا درود ہے، یہ جو پڑھتا ہے نا اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے پہلے ہی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں میری ویڈیو میں۔ اور ایک درود پاک جو ہے مجھے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں میں نے نا میری ایک ڈائری ہے اور اس میں نے اپنے بہت سارے درود پاک خود لکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ میں یہ بھی بتاؤں گی آپ لوگ کو کہ میں درود پاک لکھتی بھی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے پوری ایک بک بنائی ہوئی ہے، یعنی بہت پیار سے میں نے وہ لکھا ہوا ہے، ہر کلرفل پین سے میں اس کی پکچر بھی آپ لوگ کو ایک ویڈیو میں انشاءاللہ لگا کے دوں گی، یا اسی ویڈیو میں لگا کر دے دوں گی۔ اس ویڈیو میں تو نہیں لگا کے دے سکتی کیونکہ میں نے اس کی پکچر ابھی نہیں لی ہوئی ہے،
اور انشاءاللہ میں اس کو پکچر لے کر آپ لوگ کو لگا کے دکھاؤں گی کہ میں نے درود پاک کیسے لکھا تھا اور کیا کیا لکھا ہوا تھا. مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ لوگ دیکھیں. اور دیکھیں درود پاک لکھنے کے بھی بہت فائدے ہیں. آپ لکھیں گے تو اس کے بھی بینیفٹ میں بتاؤں گی کیا کیا ہوتے ہیں. تو جو دوسرا درود پاک ہے وہ بتا رہی ہوں میں. سارے درود پاک میں اسکرین پر لکھ دوں گی. آپ لوگ آرام سے آسانی سے اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ یاد کریے گا. تو یہ درود پاک جو ہے اس میں جو نیکیاں ملتی ہے نا وہ 1000 دن کی نیکیاں ہوتی ہیں. مطلب 1 ٹائم میں ہی پڑھنے سے ہمیں ملتی ہے. کیا ہے؟ جزا اللہ ان محمدم ما ہوا اہلہ. یہ درود پاک جو ہے حضرت سیدنا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. مطلب کتنا پیارا درود ہے. آپ لوگ چاہیں تو یہ والا درود پاک چوز کر لیں. دیکھیں میں چاہتی ہوں درود پاک آپ لوگ پڑھیں, کوئی سا بھی ہو, بڑا چھوٹا کوئی بھی, جو آپ کو اچھا لگے, جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے, جو آپ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں, وہ والا درود پاک. درود قرب مصطفیٰ کے بارے میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتایا ہے. وہ بہت ہی افضل مجھے لگا. درود پاک سارے ہی افضل ہیں, یعنی کہ وہ میرے لیے بینیفٹ دے گیا مجھے, تو اس لیے مجھے بہت پیارا لگا. ابھی میں پڑھتی ہوں, کبھی کبھی پڑھتی ہوں. ایک واقعہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہوں, ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا واقعہ ہے. کچھ لوگوں نے اس کو سنا بھی ہوا ہوگا لیکن میں پھر بھی آپ لوگ کو شیئر کر رہی ہوں. ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے, مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہ تھی. شیخ پریشان تھے کہ کیا کروں. اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی, یا شیخ آپ وہی ہیں نا جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے, اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالوں. پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لاب یعنی تھوک ہوتا ہے ڈال دیا. تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ کنارے سے نکل کر زمین پر بہنے لگا. شیخ نے وضو کیا اور بچی سے کہنے لگے, میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا. اس بچی نے جواب دیا, میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں. یہ سن کر حضرت شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا. پھر آپ نے دلال الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی جو بہت مشہور ہوئی. یہ کتاب جو ہے بہت مشہور ہوئی ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے. اور یہ واقعہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. ہم سب آپ سب پریشان ہوتے ہیں, اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے یا کوئی اور میریکل. اللہ پاک معاوضے کرے گا. جب اتنا بڑا معاوضہ ہو سکتا ہے تو ہماری مشکلیں حل نہیں ہو سکتی, بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہیں. وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب ہماری مشکلیں حل ہوگی. تو یہ جو واقعہ تھا اس سے تو ہم لوگ کو موٹیویشن ملتی ہے. یقین کے اوپر ہے. سب سے پہلا جو میریکل ہوتا ہے نا وہ یقین ہے. مطلب ہم لوگ کے اندر جو سب سے پہلا ایمان ہے نا وہ یقین کا ہی ایمان ہے. اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم کو اللہ پر یقین ہے تو پھر ہم استغفار, درود پاک, یہ 2 چیز تو ویسے ہی اللہ نے ہمیں اتنی پیاری نعمت نواز دی ہے تو اس سے ہمارے لیے ویسے بھی میریکل ہو جائیں گے. اور جو ہے درود پاک اس کے بنا دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اگر یہ ہے تو دعا قبول ہے. میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ درود پاک جو ہے اس کو پڑھنے والا اور اس کو پڑھ کر اگر دعا مانگی جائے تو معاوضے ہوں کہ آپ کو ملے گا. بس یہ ہے کہ آپ کو آج ہی نہیں ملے گا, آپ کو کل پرسوں یا کسی اور دن مل جائے گا, یا سال 2 سال یا کچھ بھی ٹائم لگ سکتا ہے. ہم سب جو ہوتے ہیں بہت جلدی میں ہو جاتے ہیں, نہیں ہم اتنے ٹائم سے پڑھ رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں میرے ساتھ بھی کوئی میریکل نہیں ہوا. میں نے اپنی اسٹوری میں بتایا میرے ساتھ 1.5 سال بعد میریکل ہوا ہے. 1.5 سال کے بعد میرے لیے کچھ نظر آیا. ہاں لیکن اس کے بیچ میں میرے لیے جو میریکل ہوا وہ سب سے بڑا میریکل یہ تھا کہ مجھے نبی پاک کی محبت ملی. کچھ خواب آنے شروع ہوئے, کچھ مجھے محسوس ہونا شروع ہوا, مطلب اچھا لگنا شروع ہوا. بس میں چاہتی ہوں آپ لوگ درود پاک اس لیے پڑھیں کہ آپ لوگ کو محبت ہو جائے درود پاک سے. یہ سب سے بڑا معاوضہ ہے کہ محبت ہو جائے. اگر درود پاک ہم سب پڑھیں گے نا ہم لوگ کے لیے میریکل
آٹومیٹک ہو جائیں گے۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، استغفار جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے میریکل لائے گا ہی لائے گا، اس پر آپ لوگ پکا یقین رکھیں۔ اس کا معاوضہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں نا، اگر میں سامنے سے بیٹھ کے بتاؤں نا، واقعی میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ اللہ پاک نے استغفار، درود پاک سے معاوضے کیے۔ ادر وظیفے کے پیچھے آپ کیوں جاتے ہیں؟ ہاں، سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ ہے ایک بہت پیاری ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، سب بھی ہے، ایسا نہیں ہے، سب کے بھی معاوضات ہوتے ہیں، لیکن میں جو بتا رہی ہوں یہ ڈیلی والا جو یہ ہے، اس کو آپ لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اس کو ایڈ کریے اپنی لائف میں۔ سب لوگ ایک ٹارگٹ بنائیے کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے، بس اتنا ہی پڑھیے، آپ زیادہ نہ پڑھیے۔ دیکھیے آپ اتنا ہی پڑھیں گے نا تو آپ کو آٹومیٹک زیادہ پڑھنے کا دل کرے گا۔ اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا مجھے اپنی میریکل سٹوریز بھیجی ہے، بہت مطلب میں نے اسے شارٹ کر کے چھوٹی میریکل سٹوری بنا دی ہے کہ بس میں آپ لوگ کو بتا سکوں کہ کیا میریکل ہوا ہے، بہت ڈیٹیل نہیں بتائی ہے کیونکہ بہت لانگ ویڈیو ہو جائے گی۔ تو جو ہے نا، ایک سب سے پہلے جو ہے یہ درود قرب مصطفیٰ کا جو ایک میریکل ہے وہ تھوڑا سا لانگ ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ جو بہن نے بتایا نا وہ ماشاءاللہ سے بچپن سے ہی درود پاک کی بہت شوقین تھی۔ وہ لکھ رہی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری پہچان ظاہر مت کیجیے گا، میں اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے میرا دل ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میں بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب بھی درود پاک پڑھتی دل میں ایک ہی تمنا ہوتی، یا اللہ مجھے اپنے محبوب کی محبت اور قرب عطا فرما دے۔ ایک بات میں آپ لوگ کو بتا دوں، یہ درود قرب مصطفیٰ پڑھتی ہیں جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ میں آپ لوگ کو اسکرین پر سارے درود میں اسکرین پر لکھ کر دے دوں گی، اور اس کے نام بھی اوپر لکھے ہوئے ہوں گے، آپ لوگ کو پرابلم بالکل نہیں ہوگی کہ کون سا درود کیا ہے۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ لیکن سچ یہ ہے کہ میری زندگی گناہوں اور غفلت سے بھری ہوئی تھی، نماز میں بھی سستی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کم ہو گئی تھی، دل بے چین رہتا تھا لیکن وجہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک دن میں نے یوٹیوب پر ایک بیان دیکھا جس میں کہا گیا تھا جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن کر دیتا ہے۔ یہ بات میرے دل میں اتر گئی، میں نے نیت کی اور میں نے وہی درود قرب مصطفیٰ جو کہ میں نے دیکھا ہوا تھا، اس کی فضیلت کو دیکھا میں نے اور 3000 مرتبہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں مجھے مشکل ہوئی، دھیرے دھیرے لیکن میری عادت بن گئی۔ میں گھر کے کام کرتے ہوئے، سفر میں اور سونے سے پہلے بھی درود پاک پڑھتی رہتی۔ تقریباً 40 دن گزر گئے۔ ایک رات تہجد کے بعد میں درود پاک پڑھتے پڑھتے رو پڑی۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اس رات مجھے ایک بہت خوبصورت خواب نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک روشن جگہ پر کھڑی ہوں اور ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ میرے دل کی بے چینی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ خواب سے اٹھنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں ایسی خوشی تھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدلنے لگی۔ نماز بوجھ نہیں لگتی تھی، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، گناہوں سے نفرت ہونے لگی، اور جب بھی درود پاک پڑھتی دل میں عجیب سا سکون آتا۔ مجھے احساس ہوا کہ سب سے بڑا میریکل پیسہ، نوکری یا دنیا کی کوئی چیز نہیں، سب سے بڑا میریکل یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کے دل کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ آج بھی میں روز درود پاک پڑھتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے درود قرب مصطفیٰ کی راہ پر چلنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سنت پر عمل کرنے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا میریکل۔ دیکھیے جی، یہ میریکل نا میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس لیے مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ خواب پہلے آتے ہیں آپ لوگ کو، مطلب بصارت دینی شروع ہو جاتی ہے آپ لوگ کو۔ جب درود پاک کا بینیفٹ ملے گا نا تو چھوٹے چھوٹے خواب آئیں گے، پیارے پیارے سے آئیں گے، یعنی اچھے ہوں گے، جو آپ لوگ کو یہ احساس دلائیں گے کہ یہ درود پاک کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی میریکل اسٹوری ہے جو درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ ڈیلی درود پاک
پڑھتی تھی 100 بار درود ابراہیمی. ان کا انٹرویو تھا اور وہ انٹرویو والے دن بہت پریشان تھی. اس کے بعد جب انہوں نے انٹرویو دیا اس کے کچھ دن بعد درود پاک کی برکت سے، درود ابراہیمی کی برکت سے ان کا وہ انٹرویو یعنی جو دیا تھا انہیں امید نہیں تھی لیکن وہ سلیکٹ ہو گئی اور ان کی جاب لگ گئی. وہ کہتی ہیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے. اور کچھ میریکل اسٹوریز جو چھوٹی چھوٹی سی ہیں وہ بتانا چاہتی ہوں میں آپ لوگ کو کہ درود ناریہ بھی ایک درود پاک ہے. اس کو بھی میں آپ لوگ کو لکھ دوں گی. ایک بھائی بتاتے ہیں کہ وہ قرض کی وجہ سے کافی فکر مند رہتے تھے. انہوں نے درود پاک جو درود ناریہ ہے اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے دعا کرتے رہے. کچھ ہی سال بعد انہیں نیا کام مل گیا اور حالات بہتر ہونے لگے اور ان کے قرض بھی ادا ہونے لگے دھیرے دھیرے. اور ایک درود رحمت جو کہ میں بتا دوں آپ لوگ کو، درود رحمت کے بارے میں آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد آپ لوگ چاہے تو اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے یا اس سے کوئی آپ لوگ کو نقصان نہیں ہے. آپ لوگ بس درود پاک پڑھیں. تو یہ جو اس کا ہے یہ بتاتے ہیں کہ ایک بھائی کہ انہوں نے جو ہے نا روز 500 بار درود رحمت 21 دن تک پڑھا. وہ کئی مہینوں سے نوکری ڈھونڈ رہے تھے. 3 ہفتے بعد انہیں انٹرویو کی کال آئی اور نوکری مل گئی. صرف انہوں نے 21 دن پڑھا تھا. ایک چیز میں بتا دوں، ہم سب کے لیے 21 دن میں ہی نہیں میریکل ہوتے، کچھ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. بس آپ کے پڑھنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. اگر آپ دل سے بہت اللہ پر یقین رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے میریکل ہوگا. بس میں آپ سے کہوں گی درود پاک پڑھتے ہوئے ادب اور لحاظ کا خیال رکھا کریں. ادب سے پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک چیز، وضو کے ساتھ پڑھا کریں، کوشش کریں وضو کے ساتھ پڑھیں. اور ہاں بنا وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے. ایک اور درود پاک ہے جو کہ وہ بتاتے ہیں درود خجری. یہ الحمدللہ سے اس کو علامہ اقبال نے جو ہے انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ پڑھا ہوا تھا. ان کی یہ اسٹوری مجھے بہت اچھی لگی. ان کی یہ جو لائف کی چینجنگ تھی، وہ جو اتنا بڑا مرتبہ انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے وہ یہی درود پاک کی برکت سے انہوں نے حاصل کیا تھا. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بھیجا ہوا تھا کہ اپی انہوں نے 21 دن تک روز درود خجری پڑھا. دھیرے دھیرے ان کی توجہ جو ہے پڑھائی کی طرف لگنی شروع ہو گئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے جو مائنڈ تھا میرا وہ فون کی طرف زیادہ چلا گیا تھا تو میں پڑھائی پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا. اور میں نے جب درود خجری پڑھنا شروع کیا تو میں جو ہے الحمدللہ سے میری جو ہے پڑھائی میں جو ہے اچھی مارک بھی آنے لگی اور میرے نمبر بھی جو ہے بڑھنے شروع ہو گئے اور میرا من بھی لگنا شروع ہو گیا. درود خجری بھی میں آپ لوگ کو یہاں لکھ کر ایڈ کر دے رہی ہوں. انشاءاللہ آپ سب لوگ کوئی سا بھی درود سلیکٹ کر لیجئے اور اس کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیجئے. اور ایک بھائی نے جو ہے نا میرے کمنٹ میں جو ہے ایک پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کی ہے، میں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ یہ میری ہی میریکل اسٹوری سے ریلیٹڈ تھی. اس لیے انہوں نے سلام کیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج فجر کی نماز کے بعد میں آپ کی درود شریف کی زرنی والی ویڈیو دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ چاند تاروں کے بیچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. یہ آپ کی درود شریف کی جرنی والی ویڈیو دیکھ کر سو گیا اور آپ یقین نہیں کرو گے میں نے بھی یہی سیم خواب دیکھا کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا اور راستے میں میں نے چاند دیکھا جو پوری روشنی سے چمک رہا تھا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا اور اوپر گنبد خضرا تھا اور اس میں درود شریف بھی لکھا ہوا تھا. الحمدللہ ماشاءاللہ کتنی زیادہ پیاری ہے، کتنی پیاری میریکل اسٹوری. مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی. مطلب مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ درود پاک پڑھیں اور استغفار پڑھیں. درود پاک کیوں پڑھیں؟ درود پاک نبی پاک کے لیے پڑھیے. ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کے لیے اور کچھ، اور ویسے بھی درود پاک ان کو ہماری درود پاک کی کوئی نیڈ نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارا ہی بینیفٹ ہے. ایک بس کیا ہو جائے گا، ہم ان کے لاڈلے ہو جائیں گے، ہم ان کے پیارے ہو جائیں گے. اور ایک چیز میں بتا دوں نا، درود پاک جو ہے نا ہمیں اپنی مرضی سے نہیں ملتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے ہمیں. وہ جب نبی پاک چاہتے ہیں نا تو وہ ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے. اتنی بڑی ہستی پر ہم درود پاک اپنی مرضی سے نہیں خود نہیں دے سکتے، انہیں خود نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے. جب ان کی طرف سے ہمارے لیے بلاوا آتا ہے نا تب ہم پڑھتے ہیں. اگر آپ لوگ کے پاس یہ ویڈیو پہنچتی ہے اور اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں
اور اگر آپ لوگ واقعی درود پاک پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی چن لیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس جرنی میں شامل ہو جائیں ساری زندگی کے لیے. پھر مجھے لگتا ہے نا ہم سب کی لائف میں سے ساری ٹینشن اور ساری پرابلم خود بخود ختم ہو جائے گی. مطلب کہ آپ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا کہ میرا بچہ یا جاب سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز کے لیے، دیکھیں آپ لوگ کو سکون اور اطمینان آ جائے گا. اور جاب کی بات کی جائے نا تو میں بتا دوں نا، میرے ساتھ ایک میریکل یہ ہوا الحمدللہ سے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہوا. میں کہہ سکتی ہوں کہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مجھے جو ہے ٹیچنگ کا بہت شوق تھا. الحمدللہ سے مطلب میں، اللہ کا شکر ہے اچھی فیملی سے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرا شوق جو تھا کہ میں ٹیچنگ کروں، تو الحمدللہ مجھے وہ جاب مل گئی. اور کس کی برکت سے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ استغفر اللہ اور درود پاک. ہاں استغفر اللہ میں نے کیسے پڑھا تھا؟ ایسے پڑھا تھا کہ میں، میری 2 بہنیں اور ہم سب نے مل کر ایک دن کے اندر 1.25 لاکھ کمپلیٹ کیا تھا اس جاب کے لیے، کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے خود بخود کال آ جائے یا خود بخود مجھے خود ہی کہا جائے کہ آپ مطلب اس چیز کے لیے آ جائیں، سلیکٹ کرتے ہیں ہم آپ کو. تو ایسا ہی میرے ساتھ ہوا. یہ میرا مطلب خود کا ایکسپیرینس ہے، خود کا میریکل ہے. تو آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ بھی مطلب اتنا ٹائم، یا بہت لوگ پڑھ بھی رہے ہوں گے، تو اس چیز کے لیے آپ بالکل پریشان مت ہوئیے. میریکل ایک دن میں نہیں ہوتے. ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نے 1.25 لاکھ جب پڑھا ہوا تھا تو ترنت میریکل نہیں ہوا تھا. ایک میریکل اسٹوری یہ ہے کہ میں نے جو ہے، ہم سب نے، ہماری سسٹرز نے مل کر 70,000 استغفر اللہ پڑھا ہوا تھا، کیونکہ ہم لوگ کو ارجنٹ منی چاہیے تھی، ارجنٹ پیسے چاہیے تھے، اور وہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ تھی. اس کے لیے پڑھا ہوا تھا، اور اس کا انتظام ترنت تو نہیں ہوا، لیکن جسے دینا تھا وہ انتظام میرے ابو کے لیے، یعنی میرے فادر کے لیے، وہ انتظام پہلے کب ہوا؟ جب میرے ابو کو اس پیسے کی نیڈ تھی، اس کے سم ٹائم پہلے، یعنی کچھ دن پہلے وہ انتظام ہو گیا، آٹومیٹک ہو گیا. بہت بڑی اماؤنٹ تھی، اور اللہ نے اس کو کہاں سے انتظام کیا نہیں پتہ، لیکن وہ ہوا. اور الحمدللہ جس چیز کے لیے وہ تھا وہ مکمل ہو گیا. دوسرا میریکل میں آپ لوگ کو بتا دوں، ہم لوگوں نے ایک استغفار اور پڑھا ہوا تھا. درود پاک میں کسی میریکل کے لیے نہیں پڑھتی، ایسے ہی پڑھتی ہوں کیونکہ مجھے نبی پاک پر صرف بھیجنا ہوتا ہے. استغفار بھی ایسے ہی پڑھتی ہوں، لیکن اس سے میریکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ میریکل کے لیے ہی ہے مجھے لگتا ہے. اور سب سے بڑی بات، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو موعظے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو ہے ہم لوگوں نے استغفار جو ہے ایک اور چیز کے لیے پڑھا تھا، کیونکہ ہم لوگ کو اپنی خواہش تھی کہ ہمارا اپنا گھر بن جائے. تو گھر تو ہمارے لوگ کے پاس ہے، لیکن ایک اور چاہیے تھا دوسری جگہ. ہم لوگ فیملی مطلب ہماری بہت بڑی ہے، ہم ساتھ میں رہتے ہیں. ہم لوگ چاہتے تھے ہم لوگ الگ تھوڑا سا ہو جائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، فیملی بہت اچھی ہے، سب لوگ گھر میں بھی بہت اچھے ہیں، لیکن اب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایشو آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ چاہتے تھے کہ فیملی میں تھوڑا الگ ہم لوگ کا ہٹ کے گھر بن جائے. تو الحمدللہ اب جا کے وہ میریکل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اور گھر بننا اسٹارٹ ہو گیا ہے. یعنی اتنا پیارا میریکل خود ہوا ہے یہ سب. اور ابھی ہم لوگ اور بھی چیزوں کے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں. ہم سسٹرز مل کے پڑھتے ہیں، میری بہنیں بھی پڑھتی ہیں اور میں بھی پڑھتی ہوں. اللہ کا شکر، اللہ نے اس قابل سمجھا ہوا ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ سب بھی پڑھیں. اور انشاءاللہ جو آپ لوگ کے لیے میں نے درود پاک کی ویڈیو بنائی تھی کہ میں بتاؤں گی، کہ اس میں نے کہا تھا نا، آئی ایم سوری، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ سے کہ میں وہ ویڈیو بناؤں گی جس میں 1000 درود رحمت پڑھوں گی، جسے آپ لوگ اسے پڑھ سکیں، یعنی اس کے ساتھ پڑھتے رہیں، آپ لوگ کا کاؤنٹنگ بھی ہوتا رہے اور ڈیلی بیسس پہ، اور آپ لوگ کا مائنڈ بھی لگا رہے. دیکھیں ہیڈ فون، آپ لوگ ایئر فون یوز کر سکتے ہیں، آج کل آرام سے یہ یوز ہو جاتا ہے. آپ لوگ ورک کرتے ٹائم آرام سے ریپیٹ کرتے جائیے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بہت آسانی ہو جائے گی. اس سے جو ہے درود پاک پڑھنے میں آپ لوگ کی آسانی ہوگی، اور آپ لوگ کی ہیبٹ بھی بن جائے گی. تو میں درود پاک جو ہے سب سے پہلے درود رحمت پڑھوں گی، اور پورا پڑھوں گی، سلام کے ساتھ پڑھ دوں گی. 1000 ٹائم پڑھوں گی، اس لیے کہ آپ لوگ کے لیے آسانی کے لیے. اور اگر آپ لوگ کوئی اور درود پاک چاہیں تو میں وہ بھی پڑھ کر آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گی. اور انشاءاللہ میں وہ والی ویڈیو درود پاک والی بہت جلد ڈالوں گی. اور ایک بہن نے مجھ سے پوچھا ہوا تھا کمنٹ میں یا بھائی نے
انہوں نے جو بھی پوچھا ہوا تھا، جو بھائی بہن جو بھی تھے، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کیا کہتے ہیں واٹس ایپ گروپ کب بنائیں گی، تو پلیز تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے. میں انشاءاللہ جلدی ہی واٹس ایپ گروپ بناؤں گی اور آپ لوگ کو ایڈ کروں گی. اس کے بعد ہم سب مل کر درود پاک اور استغفر اللہ کی نیت کریں گے اور ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ درود پاک پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے. دوسری بات میں آپ لوگ کو یہ بتا دے رہی ہوں کہ میں نے جو ای میل آئی ڈی اپنی یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے، وہ ای میل آئی ڈی ہے. اس پر اگر آپ لوگ کوئی اپنا موضوع شیئر کرنا چاہیں، میرکل جو ہے، یا کچھ لوگ انسٹاگرام وغیرہ نہیں یوز کرتے، تو اس پر مجھے آپ لوگ آرام سے اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں، یا کوئی بات یا کچھ بھی آپ لوگ پوچھنا چاہیں تو میرے ای میل پر آرام سے ای میل کر کے آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، یا مجھے کوئی بھی میسج کر سکتے ہیں. باقی آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اور جب میں استغفار اور درود پاک کو ہدیہ کرتی ہوں تو میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں. یاد رکھتی ہوں کہ آپ سب نے دعائیں کرنے کے لیے مجھ سے کہا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ درود پاک اور استغفار پڑھتے رہیں گے نا، تو آپ کو خود بخود دعائیں، مطلب کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آٹومیٹک آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. دیکھیے یہی ہماری دعا ہے کہ ہم استغفار اور درود پاک کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں. پھر ہمیں دعا کرنے کی یا دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. ہاں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ دعا نہ مانگے. اللہ پاک کو دعا مانگنے والے لوگ بہت پسند ہے، اللہ پاک کو مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے. تو آپ لوگ مانگا بھی کریے، اور اللہ پاک سے تھوڑی سی ضد کر کے بچوں کی طریقے سے مانگا کریے کہ اللہ پاک مجھے یہ چیز دے دیجئے، اور اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو بہتر بنا کے عطا کریے، کیونکہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور ہر چیز کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک سے ہم لوگ جو بھی مانگیں گے نا وہ دے گا، اور جو نہیں ہوگا ہمارے حق میں بہتر نا، وہ ہمارے دل سے خود بخود اتر جائے گا، وہ ہماری زندگی سے نکل جائے گا. ہمیں خود ہی اس کی طرف دل نہیں کرے گا کہ ہم اس کی طرف دوبارہ پلٹ کر دیکھیں. ہاں، کبھی کبھی ایک یاد ہوتی ہے کہ یاد آ جائے گی، تکلیف ہو جائے گی آپ لوگ کو، لیکن آپ اس طرح سے محسوس نہیں کریں گے جیسے آپ پہلے محسوس کرتے تھے. تو اس چیز کے لیے آپ بالکل پریشان مت ہوا کریں کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں، شادی بہت اچھی بات ہے، شادی ہر کسی کی لائف کا ایک وہ ہوتا ہے کہ شادی کرنی چاہیے، لیکن ایک اچھا لائف پارٹنر ملے تبھی شادی اچھی ہے. اب ہم لوگ کا کیا ہے کہ شادی بس ہو جائے، شادی جلدی سے نہیں ہونی چاہیے. شادی کے لیے اچھا لائف پارٹنر ملنا زیادہ اچھی بات ہے، وہ بھلے ہی ہم لوگ کو دیر سے ملے. تو اللہ پاک سے یہ کہا کرے کہ اللہ پاک آپ مجھے 10 سال 5 سال بعد دیجیے، لیکن ایک اچھا اور نیک ہم سفر عطا کریے. لڑکے کی زندگی میں بھی ایک اچھی لڑکی اور لڑکی کی زندگی میں بھی ایک اچھا لڑکا ہی آئے. میں چاہتی ہوں ایک دوسروں کی زندگی میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے ہم سب سکون بنیں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کے لیے ہوں، یا پھر بھائی بہن کا رشتہ ہو، یا ماں باپ کا، یا ماں بیٹے بہن بھائی کسی کا بھی رشتہ ہو. بس کیا ہو، وہ سکون بھرا ہو، ہم ایک دوسرے کے لیے سکون بنے، نہ کہ تکلیف. اور آپ لوگ اللہ سے بہت معافی مانگا کریے، سب سے پہلے استغفار کریے، اور ہماری گناہوں کی وجہ سے جو ہے ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو آپ اس چیز کو فوکس کریے گا. پہلے استغفار کریے، پھر درود پاک کی کثرت کریے، اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگنا اسٹارٹ کریے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کی جو پسند ہوگی نا، آپ لوگ کمنٹ کریے، میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں گی، اور درود پاک کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں بتاؤں گی، اور بھی میریکلز جو ہیں وہ بتاؤں گی. میرے پاس میریکلز آتے ہیں، اور جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پھر سے میں ایک بار کہتی ہوں، آپ لوگ بالکل بھی پریشان مت ہوئیے گا. میں آپ لوگ کے لیے دعا کرتی ہوں، اور پلیز اگر ہو سکے تو تہجد کو بھی اپنی زندگی میں ایڈ کریے. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے، اور ویڈیوز کو شیئر کریے ان لوگوں کے پاس جو بہت پریشان ہیں. اور ہاں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے درود پاک کی اس سے ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں ہر شخص درود پاک پڑھے. درود پاک، ہم مسلمان جو ہیں ہم درود پاک پڑھنا اسٹارٹ کر دیں، یہ بہت پیاری چیز ہے. پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.